اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے ایک الوہی نظام بنایا، اور اس الوہی نظام کے لیے امامت اور پیشوائی کا منصب بندوں میں سے ہی بندوں کو منتخب کر کے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ میں اس امامت و پیشوائی کے منصب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام اور پیشوا بنا دیے۔ اس ضابطۂ خدا بندی کے تحت اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے نبوت و رسالت کے منصب کا اجرا فرمایا۔ پھر اس سلسلے کے آغاز کی صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے ایک سلسلہ کا ارتقا فرمایا۔ پھر اس سلسلہ رشد اور ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے اللہ نے بالمتصل نبی بھی بھیجے، بالمتصل رسول بھی بھیجے۔ ہر نبی اور رسول جب انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے دنیا میں جلوہ فرما ہوتا، وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتا، اللہ کے ساتھ تعلق کو بحال کرنے کی کوشش کرتا، انہیں رب کی ربوبیت کے بابت پیغام دیتا، رب کی الوہیت کے بارے آگاہ کرتا، پھر بالمتصل اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام دیتا۔ لیکن جہاں اپنے مقصد بعثت کو وہ نبی اور رسول بیان کر رہا ہوتا، وہیں امتوں کو اس بارے آگاہ بھی کر رہا ہوتا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ نے ہمیں نبوت و رسالت عطا کر کے رشد اور ہدایت کا ذریعہ کمال بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنا، اس نے ہمیں رشد اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے، مگر بعدی ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آدم کو نبوت عطا کی ہے تو آدم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے نوح کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا تو ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے داؤد، موسیٰ اور عیسیٰ کو نبوت و رسالت کی شان عطا کی تو ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ہر نبی اور رسول اللہ کی بارگاہ سے نبوت و رسالت کا شرف پا کر آتا، دنیا والوں کی رشد اور ہدایت کا سامان کرتا، لیکن بالمتصل بتاتا سنو بعدی ہمارے بعد آنے والا ہے۔ حضرت آدم آئے ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا، حضرت نوح آئے ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا، حضرت ابراہیم آئے ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا، حضرت اسماعیل آئے ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا۔ الغرض اللہ کے 1.25 لاکھ نبی بالترتیب رسول آتے رہے، ہر نبی اور رسول بعدی کے کلمات ادا کرتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا اللہ نے ہادی آخر بنا کر، اللہ نے رشد کا مینار آخر بنا کر، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے نبوت کا سرخیل بنا کر، کرم بنا کر، عطا بنا کر، سخا بنا کر، وفا بنا کر جب سیدہ آمنہ کی گود میں اپنے محبوب کو اتارا، پھر یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہر نبی اور رسول آ کر بعدی کے کلمات کے ذریعے جس بعد میں آنے والے کی بشارت دیتا تھا، اب وہ نبی امی آ چکا ہے۔ بس جب آقا کریم امت کی رشد اور ہدایت کے لیے قیامت تک کی انسانیت کی فلاح کے لیے بھیج دیے گئے تو ہر نبی اور رسول بعدی کے کلمات کہتا تھا۔ حضور نے فرمایا سنو لا نبی بعدی، اب میں آ چکا ہوں، میرے بعد کوئی آنے والا